بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم سورہ اخلاص کی جو ٹرانسلیشن ہے اس سے کچھ الفاظ جو ہیں، کچھ ورڈز ہیں، ان کو کلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سٹارٹ کروں، ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جو میں کور نہیں کر پا رہا، یا آپ کو وہ الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ پلیز مجھے کامنٹس میں لازمی لکھیں تاکہ میں اس کو مزید ڈیٹیل میں جا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں یا ان الفاظ کو کور کرنے کی کوشش کروں۔ تو سب سے پہلے ہماری پہلی جو ورس ہے وہ ہے say the truth is that Allah is one۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آئی تھنک اس میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے کہ جس سے آپ فیملیئر نہیں ہوں، یہ بہت عام سے الفاظ ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہماری ورس ہے، اس میں ہے اللہ از بساط آف آل نیڈنگ نن۔ اب اس میں جو ایک لفظ ہے ہمارے پاس موجود ہے بساط۔ بساط کو ہم آج کور کرتے ہیں۔ پہلے بیسکلی یہ سیکنڈ فارم ہے بسیج کی۔ یہ جو اصل ورڈ ہے وہ ہے بی سیج۔ بسیج ورڈ ہے، اس کا اگر آپ مطلب دیکھیں تو وہ بنتا ہے التجا کرنا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں منت کرنا۔ لیکن جب یہاں پہ استعمال ہوا تو یہ ایک پیسو میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ از بساط آف آل، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس سے سارے لوگ التجا کرتے ہیں، جس سے التجا کی جاتی ہے۔ ہر بندہ اس سے التجا کرتا ہے، ہر بندہ اس سے منت کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آف آل نیڈنگ نن۔ نیڈنگ نن مینس اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی سب کو ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے بساط۔ بیسکلی اس کا جو میننگ اگر ہم نارملی دیکھیں تو بسیج کا مطلب ہمارے پاس ہو جائے گا التجا کرنا یا منت کرنا۔ آپ اس کو دوسرے سینسز میں استعمال کر سکتے ہیں کہ آئی بساط ہم فار دس تھنگ فار دیٹ تھنگ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بسیج کا لفظ آپ پہلی فارم میں جہاں جہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر سینونیمز میں ہم دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو بیگ ہے، مانگنا، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ پھر اپیل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے پلیڈ، یہ بھی لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ پلیڈ جو لفظ ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے، التجا کرنا، منت کرنا۔ پھر ہمارے پاس ایک اور لفظ آ جاتا ہے کال اپون، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان میں سے بیگ استعمال کریں، اپیل استعمال کریں، پلیڈ استعمال کریں، کال اپون، یہ سارے بسیج کے لیے ہیں، یہ بساط کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بساط از دا سیکنڈ فارم۔ اور یہاں پہ جو پیسو استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ از بساط آف آل، کہ اللہ وہ ہے جس سے سارے التجا کرتے ہیں، سب اس سے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کسی سے مانگتا ہے، بلکہ کیونکہ یہ پیسو میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہم تھوڑے سے گرامرز کو بعد میں ٹچ کریں گے، میں آپ کو ایکٹیو اور پیسو میں تھوڑا سا ڈفرینس بتاؤں گا، لیکن فی الحال چونکہ اگر اس میں ڈیٹیل میں چلے گئے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیں آپ کے بساط کا مطلب ہے التجا، جس سے التجا کی گئی یہاں پہ، یا جس سے التجا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آف آل نتھنگ، نیڈنگ نن، سوری۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ورس ہے، ہی نیدر بیگاٹ اینی ون نار واز ہی بیگاٹن۔ اب یہاں پہ جو نیدر ہے یہ والا لفظ ہے، نیدر کا بیسکلی اردو میں اگر مطلب دیکھیں تو وہ ہوتا ہے نہ ہی، ٹھیک ہے۔ یہ اگر گرامیٹیکلی ہم نے دیکھیں تو یہ جو لفظ بنتے ہیں، جو پارٹ آف اسپیچ میں ایک ہوتا ہے کنجنکشن، تو یہ اس میں سے ایک لفظ ہے جو جن کو کہا جاتا ہے کنجنکشنز۔ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی جملے کو یا الفاظ کو، سینٹنسز کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ تو ملا کے کوئی آپ کو ایک اچھا سا مطلب دیتے ہیں، یا اس کو مطلب نکالنے کے لیے ان کو ملانے کے لیے آپس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بٹ، ہمارے پاس ہوتا ہے اینڈ، ٹھیک ہے، یہ سارے کنجنکشنز ورڈ ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو نیدر اور نار، یہ دونوں جو ورڈز ہیں یہ کنجنکشنز میں آتے ہیں، لیکن اس میں ہم ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاتے، صرف آپ اس کا مطلب یاد رکھیں کہ اکثر وہاں پہ نیدر اور نار یہ دونوں اکٹھے استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی بات کے لیے مکمل طور پہ انکار کیا جائے کہ یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اس کو خوبصورت الفاظ کو بنانے کے لیے نیدر اور نار استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہی نیدر بیگاٹ اینی ون نار واز ہی بیگاٹن۔ تو اب یہاں پہ نیدر کا مطلب ہم کہیں گے نہ ہی۔ اس کے اگر سینونیمز سے ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا، کہہ سکتے ہیں کہ نو مور، ٹھیک ہے، اور کہہ سکتے ہیں ناٹ ایٹ آل، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی صورت نہیں، نہ ہی، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، یعنی کہ کس کی کوئی صورت نہیں بنتی، وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں نیدر۔ جہاں پہ کسی چیز کی اتھینٹسٹی استعمال ہو، جہاں پہ ایک سٹریس دیا جائے کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو ہی نیدر بیگاٹ اینی ون. بیگاٹ جو لفظ ہے یہ دیکھیں یہ بھی سیکنڈ فارم ہے. اس کی جو فرسٹ فارم ہے وہ ہے بگٹ. اس کا مطلب ہے جنا، جننا بیسکلی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کی دیکھیں تو یہ ہے جنا. تو یہاں پہ ہو جائے گا ہی نیدر بیگاٹ اینی ون. اس نے کسی کو نہیں جنا. جنا مطلب پیدا کیا. ٹھیک ہے. پیدا کیا. اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس نے کسی کو آج تک پیدا نہیں کیا ان سینس آف پیدا کرنا، جیسے جس کو کہتے ہیں پروڈیوس کرنا، یا ایک تو ہوتا ہے کریٹ. مطلب کریٹ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ آ جاتا ہے. کریٹ پیدا کرنا از ڈفرینٹ اینڈ بگٹ پیدا کرنا از ڈفرینٹ. جیسے بگٹ جو لفظ ہوتا ہے اس کو آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ ایک انسان کا ایک پروسیس ہے کہ انسانوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے جانوروں سے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ جو ان کا جو ایک ان کی جو پیدائش ہے جن کو بورن کہتے ہیں، تو یہ اس سینس میں بگٹ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور نہ ہی یہاں پہ نار واز ہی بیگاٹن، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی یعنی کہ اس کا کوئی باپ ہے. تو بگیٹ کا بیسکلی مطلب یہاں پہ ہوگا پیدا کرنا، اس کو ایگزسٹ میں لانا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اسپیسیفکلی جو ورڈ ہم استعمال کریں گے تو وہ بورن ہوگا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو پیدا کرنا یا پھر پیدا ہونا. اس کے لیے اور بھی استعمال جیسے کیے جا سکتے ہیں پروڈیوس، کیونکہ لیکن یہ خدا کے لیے استعمال یہاں پہ نہیں ہوگا. ویسے اگر آپ اس کے سینونیمز میں دیکھیں تو پروڈیوس بھی اسی سینس میں آتا ہے، کریٹ بھی اسی سینس میں آتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے چیزیں پیدا کی ہیں، کائنات پیدا کی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے. لیکن یہ جو بگٹ اگر اسپیسیفکلی لفظ دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنی اولاد پیدا کرنا، یعنی کہ اپنی نسل آگے چلانا. تو یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو جنا نہیں. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ خود کسی سے جنا گیا ہے. تو یہ اس کی جو تھرڈ فارم ہے بیگوٹن، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا. یہ ایک پیسو وائس میں اس کو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ایک لفظ ہے نور. نور کا مطلب جیسے میں نے یہاں پہ بتایا، اس کا مطلب یہی ہے نہ تو. ٹھیک ہے. اور یا پھر ہم کہیں گے نہ ہی. اس کے لیے بھی اگر ہمارے پاس سینونیمز ہوں گے تو وہی ہوں گے ناٹ ون. اوکے. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ اینی. ناٹ اینی. تو میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہی نیدر بیگاٹ اینی ون، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. نار واز ہی بیگاٹن، نہ ہی وہ خود کسی سے پیدا کیا گیا، نہ ہی وہ خود جنا گیا. اینڈ ایکول ٹو ہم ہیز نیور بین اینی ون، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، نہ ہی صفات میں، نہ ہی قابلیت میں، نہ ہی کسی چیز میں. کوئی انسان، حیوان، دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کے ایکول یا خدا کے برابر یا اس کا ہمسر یا اس کے مساوی نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایسا لفظ اینڈ بھی آپ کو پتہ ہوگا، ایکول بھی آپ کو پتہ ہوگا، ہم ہیز نیور بین. یہ سارے آسان الفاظ ہیں، یہ سارے آپ کو پتہ ہوں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو ہم سے چھوٹ جاتا ہے یا جس کو مجھے مزید ایکسپلین کرنا چاہیے تو پلیز مجھے کامنٹس میں لازمی لکھیں، میں اس کو کرنے کی کوشش کروں گا. تو آج کے ہمارے جو تھے وہ 4 لفظ ہم نے لیے تھے. ایک تھا بساط. بساط کا جو فرسٹ فارم ہے وہ ہے بسیچ، التجا کرنا، منت کرنا. ٹھیک ہے. بگٹ جنا، یعنی کہ پیدا کیا، اس کی فرسٹ فارم ہے جو بگٹ ہے. بگٹ کا مطلب ہوتا ہے جننا یا پیدا کرنا. نیدر کا اور نار کا دونوں کا سیم ہی مطلب ہے، لیکن یہ سینٹینس کو خوبصورت بنانے کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نیدر اور نار. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نیدر آئی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل، نیدر آئی وینٹ ٹو دا فارمیسی، نار آئی وینٹ ٹو دا فارمیسی. نہ ہی میں ہاسپٹل گیا ہوں، نہ ہی میں فارمیسی گیا ہوں. تو یہاں پہ یہ اس طرح کی جو الفاظ ہیں، نہ ہی یہ کیا ہے نہ ہی وہ کیا ہے، وہاں پہ استعمال کرنے کے لیے ہم نیدر اور نار کو استعمال کرتے ہیں. اور گرامیٹیکلی ان کو جو ہے وہ کنجنکشن کہا جاتا ہے، جو پارٹ آف اسپیچ میں ہوتے ہیں کنجنکشن. لیکن وہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو کنفیوز کریں گے. سو آج کا سیشن یہی تک تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.